شہرت مان صاحب کی، ڈاکٹر ارشد جمال صاحب تشریف لائے ہیں اس محفل کی کوریج کے لیے، میں ان کو ویلکم کہتا ہوں، مرحبا، اللہ ان کا آنا اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ حافظ محمد ہمایون صاحب کی جانب سے مجھے یہ پرچی ملی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ مرحومہ کے حساب و ثواب کے لیے تقریباً 13 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا گیا ہے، اور ایک عظیم روحانی اور علمی گہرانے سے تعلق رکھنے والی ہستی مفتی ابن مفتی علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا مصباح المالک خان لقمانوی صاحب ہماری محفل کی زینت بنے ہیں۔ اللہ ان کا آنا اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے۔ میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان عائل نہیں ہونا چاہتا، بلا تاخیر میں جو بات کر رہا تھا میں اس کو ختم کر رہا ہوں، چونکہ الحمدللہ میں علماء کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ یہ اپنے ایک مخصوص وقت میں سے ٹائم نکال کے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے ہم ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ قاضی صاحب تشریف لائے ہیں، میں بلا تاخیر قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم علامہ صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے، جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے، جدوں لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے، جدوں لئیے نام محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے۔ میں تور دی عظمت مندا پر وکھری شان مدینے دی، میں تور دی عظمت مندا پر وکھری شان مدینے دی، جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا اے، جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا اے۔ جنوں مل جائے قربت سونے دی، او نیڑے رب دے ہو جاوے، جنوں مل جائے قربت سونے دی، او نیڑے رب دے ہو جاوے، جڑا ہووے دور محمد تو او رب تو دور آ جاندا اے، جڑا ہووے دور محمد تو او رب تو دور آ جاندا اے۔ جدوں سنیے قصہ کربل وچ سید تے وس دے تیراں دا، جدوں سنیے قصہ کربل وچ سید تے وس دے تیراں دا،
ਹੁਬਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੁਬਦਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਲਈਏ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ, ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਸਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وامتہ اجمعین الی یوم الدین۔ بلند آواز کے ساتھ مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ قابل صد تکریم علماء کرام، سادات اعظام، حفاظ، منتظمہ کمیٹی جامع مسجد حاضہ اور حاضرین و سامعین مشاہدین، رسم قل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا اس عید کے خوشی کے موقع پر کیا کسی نے سوچا تھا کہ عید کی خوشیاں، ہنسی خوشی آنسوؤں میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ اللہ کی ذات ہے، جو اس کو پسند ہے وہ کر لیتا ہے، اس کی طاقت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی گٹ ایوری سنگل پاور ان ہز ہینڈ۔ اسی کے پاس پاور ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جیسا چاہے وہ کر لیتا ہے، اور اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی نیاز نہیں ہے۔ نیاز مند ہم لوگ ہیں، محتاج ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، چونکہ ذاتش بود محتاجن الی، زاں سبب فرمود ان صلو علیہ۔ سبحان اللہ۔ ہم سارے محتاج ہیں، اللہ غنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محتاجو، میرے نبی کا نام لو، میرے نبی کا ذکر کرو، تمہاری محتاجی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آج اس مسجد شریف میں دوسری مرتبہ میرا انہی چند دنوں میں آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے، اور خاص کر کے حافظ ہمایون صاحب، حافظ رضوان صاحب، الطاف احمد، اشفاق احمد، عاصم شہزاد کی والدہ
ماجدہ۔ آج کے مختصر سے وقت میں میرے دو ٹاپک ہوں گے۔ ایک ہوگا ایصال ثواب، کیا ہے؟ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور دوسرا ہے ماں کی نسبت، ماں کی عظمت، ماں کا مقام، اور آخر میں ہم تھوڑا سا ذکر کر کے پھر سب کو ایصال ثواب کر دیں گے، اور انشاءاللہ دعا 1 بجے ہوگی۔ اللہ برکت عطا فرمائے آپ سب کو۔ ایصال ثواب کے حوالہ سے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی پوری توجہ کو میرے الفاظ کی طرف رکھیں۔ مجھے نعروں، سبحان اللہ کے شاؤٹ یا مجھے اس کی اتنی چاہت نہیں ہے۔ کوئی بات پسند آئے تو آپ خود بخود اگر دل سے نکلے سبحان اللہ تو اس کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 100 سال بجلی کی رفتار سے ایک گھوڑا اس کے ایک کنارے جہاں سے وہ درخت کی چھاؤں شروع ہوتی ہے دوڑے اور 100 سال دوڑتا رہے تو دوڑنے کے بعد ایک درخت کی اس نے گھیرا لیے ہوئے جنت میں تب جا کے دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے، اور اس بندے کا جنت میں وہ مقام ہوتا ہے۔ میں جو گفتگو کرنے والا ہوں، ابھی قبلہ جناب حافظ صاحب حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے زیدہ مجدہ میاں محمد صاحب کی گفتگو اور میاں محمد صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے، تو میرے ذہن میں بھی اچانک انڈیا کے میاں محمد صاحب، ایک میاں محمد صاحب کشمیر کے ہیں، ایک میاں محمد صاحب انڈیا کے ہیں جن کا پنجاب ہے انڈیا، وہاں کے صوفی ہیں، صوفی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ان کا لقب ہے بیکا۔ ان کا لقب کیا ہے؟ بیکا۔ وہ شاعر بھی ہیں، اور ان کے جتنے بھی آگے مریدین ہیں انہوں نے جس طرح کوئی لکھتا ہے نا اپنے ساتھ قادری، نقشبندی، سہروردی، اویسی، قلندری، سہیلی لکھتے ہیں، تو ان کے مریدین حلقہ والے اس ذوق کے تحت اگر لکھنا چاہیں تو ساتھ لکھتے ہیں بیکا۔ جی بیکا، بیکا کاف کے ساتھ ہے بیکا۔ جس وقت انہوں نے اس طرح کی کیفیت دیکھی، عالم دین بھی تھے، کوئی بھی ایسا ولی نہیں گزرا کہ جو عالم نہ ہو، بغیر علم کے اللہ ولایت عطا نہیں کرتا، اور اگر کسی کی دعا سے، ماں کی دعا سے اس کو ولایت عطا کر دے تو اپنی طرف سے اس کو وہابی علم عطا کر دیتا ہے، اس کو جاہل نہیں چھوڑتا۔ وہ فرماتے ہیں بیکا بھوکا کوئی نہیں ہے، گدڑی سب کی لال۔ بیکا اپنا تخلص کہا، اپنے آپ کو کہا بیکا بھوکا کوئی نہیں ہے، گدڑی سب کی لال۔ گانٹ گنڈ بننا، گانٹ لاون کوئی نہ جانے، اٹھے تو سبھی کنگال۔ سمجھنے کے قابل اس کی تشریح یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جس وقت مسجد میں آتے ہیں، پروگرام میں آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت اتنی اترتی ہے کہ گدڑی سب کی لال۔ وہ لال اس لیے کہا ہے کہ جو شادی کے موقع پر سرخ دوپٹہ جو پہنا جاتا ہے، وہ گدڑی جو اوپر ڈالی جاتی ہے، بڑی چادر ڈولی کے اوپر، کبھی دلہا کے اوپر، تو یہ خوشی کی علامت ہوتی ہے کہ آج سے یہ گھر والے ہو گئے ہیں، گھر والی ہو گئی ہے، اکیلے نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں گدڑی سب کی لال، سب بالکل پر ہو گئے، جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری ہو گئیں۔ گانٹ لاون کوئی نہ جانے، سب کی جھولیاں بری ہوئی ہیں، لیکن گنڈ لانا کسی نے نہیں آیا۔
اٹھے تو سبھی کنگال، جو کچھ حاصل کیا تھا مسجد میں چھوڑ کے، اس جلسہ گاہ میں چھوڑ کے باہر نکلے تو جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ گھانٹ لگا کے جو میری باتیں ہیں ان کو سن کے سمجھ کے اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایصال ثواب میں سمپل سی باتیں ہیں، احادیث کی ہیں، کچھ واقعات ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ایصال ثواب کی دعا فرمائی کہ اللہ اس کا ثواب اس کو عطا کرے، اس صدقے کا، اس خیرات کا اس کو ثواب عطا کرے، کیونکہ حضور کو حکم تھا کہ میرے حبیب وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرے حبیب جب یہ تیری بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کرے یا لے کے آئیں یا تو ان سے لے تو تیرے پاس پہنچیں تو پھر ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کر، جب تو تیری زبان پر ان کا نام آئے گا تو سکن لہم، ان کے دلوں کے اندر سکون اتر جائے گا۔ یہ جو مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے فلاں نے اتنی خدمت کی ہے، یہ اس کے شو آف کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے دل کے سکون کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں میرا نام بلند ہوا ہے۔ جب تک کہ اس کی اپنی نیت نہ ہو جی آپ اعلان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو شو آف کے لیے کرے، الا ماشاء اللہ اگر کوئی ایسا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے تو ایک صحابی نے سوال کیا، کیف یصل الیہم، یہ ثواب ان تک کیسے پہنچتا ہے؟ روٹی ہم کھا جاتے ہیں، تلاوت ہم نے کی ہے، کپڑا کوئی غریب مسکین یا جس کو دیا جائے وہ پہن لیتا ہے، فروٹ زندہ کھا جاتے ہیں، کپڑا زندہ پہن گیا، کھانا زندے نے کھا لیا، تلاوت زندے نے کی، تو کیف یصل الیہم، یا رسول اللہ مردوں تک جو چیز پہنچتی ہے اس کے پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کیسے پہنچتی ہے؟ یہ ایک سوال تھا جو صحابی نے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم بیٹھتے ہو ذکر و فکر کے لیے، کوئی تلاوت کرتے ہو، کوئی صدقہ اور خیرات رکھتے ہو، تو اس وقت اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جنت سے ایک نورانی تھال لے کے آ۔ اس محفل میں فرشتہ نورانی تھال، جنتی تھال لے کے آ جاتا ہے۔ اب جس نے جو پڑھا، جس نے جو دیا، جس نے جو کھایا اور کھاتے ہوئے بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ اور دعا پڑھی گئی، ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ اس تھال میں جمع کرتا جاتا ہے۔ اب یہ ثواب ہمیں نظر نہیں آتا، ثواب ہمیں ثواب کیسے نظر آئے؟ ہم تو اپنی روح کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنی آنکھ کی روشنی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تو ثواب تو ہے ہی چیز اور، لیکن قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اللہ کے لیے حساب کتاب کے لیے جا رہا ہوگا تو اس کے دائیں اور بائیں جبال، پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ بھی ساتھ چل رہے ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ چل رہے ہوں گے، تو وہ پوچھے گا دائیں بائیں دیکھ کے کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا جو تو نے نیکیاں کی تھیں یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ وہ پہاڑوں کی شکل میں اس کے ساتھ چل کے خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا، تو سارا نور اس تھال میں رکھا جاتا ہے، ایصال ثواب اس نورانی ٹرے میں رکھا جاتا ہے۔ اور جس وقت کہا جاتا ہے نا کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر
سارے نبیوں، حضور کی ذات، حضور کی ازواج، حضور کی اولاد، حضور کے اصحاب، حضور کے خلفاء اور حضور کی امت کے علماء، حضور کی امت کے صلحاء، اور آج تک من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اے اللہ اس کو ثواب عطا فرما۔ فرشتہ نوٹ کرتا جاتا ہے، انبیاء، رسول، اولیاء، صوفیاء، آل بیت، حضور کی ازواج، خلفاء، سب کے نام نوٹ کرتا جاتا ہے، اور فرشتہ جا کر ہر قبر والے کے پاس جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتا ہے، یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذہ ہدیۃ لک، یہ تیرے لیے تحفہ آیا ہے جو تیرے والد نے، تیری والدہ نے، تیرے بھائی نے، تیرے بیٹوں نے، تیری اولاد نے، تیری بیٹی نے، تیرے ساتھیوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کو تحفہ ملتا ہے تو قبر کے اندر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، جب درجے بلند ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ الہی مجھے اجازت دے کہ یہ جو قبرستان والے ہیں میں ان کو اعلان کر کے بتاؤں، وَيَسْتَبْشِرُ جِيرَانُهُ، اور وہ خوشخبری سناتا ہے سارے قبرستان والوں کو، میری ماں نے، میرے والد نے، میرے بیٹے نے، میرے ساتھی نے، میری اولاد نے، میری بیٹی نے میرے لیے یہ دعائیہ کلمات بھیجے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں میرا درجہ بلند ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جن جن کو کوئی ثواب بھیجنے والا ہوتا ہے وہ سارے خوش ہوتے ہیں، اور جن کو ثواب بھیجنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا وَيَحْذُرُ جِيرَانُهُ، اور وہ پڑوسی قبر والے گھبرا جاتے ہیں جن کو ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں الہی ہمارے پچھلوں کو بھی ہدایت عطا کر کہ ہمارے لیے بھی وہ ایصال ثواب کریں۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اسی حدیث کے اگلے حصے میں، عرض کہ یا رسول اللہ یہ کھانا، یہ صدقہ، یہ خیرات، یا رسول اللہ کپڑے کسی کو دینا، یہ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی پیسے موجود ہو، مالی حیثیت ہو، تو غریب آدمی کیا کر سکتا ہے یا رسول اللہ جس کو اپنے کھانے کے لیے نہ مل رہا ہو، اپنے پہننے کے لیے نہ مل رہا ہو، یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ حضور نے سمپل نسخہ بتایا، اگر ایسی بات نہیں ہے تو نہ صحیح، آپ نے فرمایا سم مع صیامک وصلی مع صلاتک، حضور نے فرمایا جب تو فرضی روزوں سے فارغ ہو جائے تو ایک نفلی روزہ رکھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر، وصلی مع صلاتک، اور جب تو فرض نماز سے فارغ ہو جائے تو ان کے لیے 2 رکعت نفل ادا کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کر۔ اب یہ تو ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے یہ بات مختلف مجالس میں کہہ دیتا ہوں کہ اب فرشتہ ایک ہے، آپ نے نام لاکھوں کی تعداد میں جمع کر لیے سب کو، تو فرشتہ کیسے پہنچتا ہوگا، کتنی دیر لگتی ہوگی؟ تو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ یہاں سے سورج کتنا دور ہے، سورج کتنا دور ہے، یا آپ میں سے کوئی کمزور آنکھ والا شخص باہر نکلے اور سورج کی طرف دیکھے تو کتنی دیر میں وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکتا؟ کتنی دیر میں ایسے سورج کی ٹکی کی طرف دیکھے کتنی دیر لگتی ہے؟ جی کوئک، بہت جلد، آنکھ اٹھائی نظر آ گیا، سیکنڈ چلے لگا لیتے ہیں، ادھر سیکنڈ، ہاتھ اٹھایا، آنکھ اٹھائی، منہ اٹھایا، نظر پڑ گئی۔ اور یہ جو تصویر مکمل ہوتی ہے، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہیں، آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، کلرز نظر آتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے کہ میری یہاں سے آنکھ کی روشنی آپ کے چہرے کو ٹچ کرتی ہے، ٹچ کر کے پھر واپس لوٹ کے میری آنکھ میں آتی ہے، تب جا کے آپ کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ اگر میری روشنی چلی جائے، واپس نہ آئے، پھر بھی اندھا، واپس آ جائے اور پھر موڑ کے نہ جائے، پھر بھی اندھا۔ روشنی ختم، جاتی ہے، ٹچ کرتی ہے، ٹارگٹ کو چھوتی ہے، پھر واپس آتی ہے،
تو سورج پر روشنی ہماری آنکھ کی نور کی روشنی پہنچی، وہاں کو ٹچ کیا، پھر واپس آئی تو تب جا کے ہمیں سورج نظر آیا۔ اور سورج یہاں سے کتنا دور ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم مولوی لوگ تو ویسے ہی مسیطڑ ہوتے ہیں، آپ تو گریجویٹ ہیں، کالج والے ہیں، یونیورسٹیز والے ہیں، سائنس پڑھنے والے ہیں، مولویوں کو سمجھتے ہیں ان کو آتا کیا ہے؟ اور واقعی ہم سمجھتے ہیں، شکر ہے کہ جو سائنس آپ نے پڑھی ہے، جس سائنس نے ماں کا گستاخ بنا دیا، جس سائنس نے، جس علم نے باپ کا گستاخ بنا دیا، شکر ہے کہ ہم نے وہ نہیں پڑھی۔ ہم نے قرآن کی سائنس پڑھی ہے کہ جو قرآن کی سائنس یہ ہے کہ جس نے ماں کی طرف ایک محبت والی نظر اٹھائی، اللہ نے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا۔ شکر ہے کہ ہم اس کالج میں نہیں گئے جہاں ماں کی توہین سکھائی جاتی ہے، جہاں نبی کی توہین سکھائی جاتی ہے، جہاں اللہ کے نبیوں کے اصحاب کی توہین سکھائی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی اولاد کی انسلٹ سکھائی جاتی ہے۔ ہم اس سکول کے پابند ہیں جہاں ہمیں ادب کا سبق سکھایا جاتا ہے، ہم تو اس سکول کے ہیں، شکر ہے۔ اور حضرت ابو بکر جیسا سیاستدان مدبر کون سے کالج میں، کون سی یونیورسٹی میں تیار ہوا؟ مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں، جس کے پروفیسر سید الانبیاء ہے۔ عمر فاروق کس یونیورسٹی میں تیار ہوئے؟ کہ جس شخص نے کہا کہ عمر وہی ہے کہ جس سے 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج عمر کی دور خلافت میں آج پوری جگہ میں سورج غروب نہیں ہو رہا، ادھر سورج ہے تو ادھر رات ہے، ادھر دن ہے تو ادھر رات ہے، لیکن عمر کی دور خلافت میں سورج ہمیشہ دن میں موجود رہتا ہے۔ اتنی بڑی ہونے کے باوجود جو عمر چلتے ہوئے رکے ہوئے پانی دریائے نیل کو خط لکھ دے اور وہ بہنا شروع کر دے، وہ عمر اس نے کس یونیورسٹی میں، کس کالج میں، کس سکول میں تعلیم حاصل کی کہ وہ اتنا بڑا مدبر، سیاستدان اور لیڈر بن گیا کہ کافر جس کے نام سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، وہ عمر آپ کو وہ مسجد نبوی کی یونیورسٹی ہے۔ جب سے ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، دوسری یونیورسٹیوں کو اختیار کیا، دین دنیا جدا جدا ہوئے تو ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ مسجد کو مرکز بناؤ۔ تو صرف اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورج کتنا دور ہے سمجھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں، 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ کتنا؟ 93 ملین مائلز اوے فرام اس۔ یہ سورج ہم سے 93 ملین میل، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے۔ اب آپ کی کمزور نظر، ایک بوڑھے شخص کی کمزور نظر کتنی سپیڈ کے ساتھ پہنچی اور پھر واپس آئی، تو سورج کو اس نے دیکھ لیا تو فرشتہ تو سراپا نور ہے۔ آپ کی ایک روشنی نے اتنی طاقت ہے تو فرشتہ تو سراپا نور ہے۔ جب فرشتہ سراپا نور ہے تو اس کا ان قبور پر جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آنکھ جھپکنے کی دیر ہے اور وہ سب پر چلا جاتا ہے اور سب کو دے بھی آتا ہے، پھر واپس بھی آ جاتا ہے اور رپورٹ بھی کر لیتا ہے۔ اس کو اتنی طاقت کی، اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے میں اتنی طاقت ہے، لہذا سب میں جا کر وہ ایصال ثواب تقسیم کرتا ہے۔ یہ ایصال ثواب ہے۔ حضور نے مختلف صحابہ اکرام کو ایصال ثواب کا فرمایا۔ میں نے ایک حدیث مبارک طبرانی شریف کی، جو طبرانی المعجم فی الاوسط میں موجود ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اب ہم والدین کی طرف آتے ہیں، وقت کا اختصار ہے۔ ایک صحابی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیرا کوئی پیچھے ہے حقدار؟ کوئی تیرا کوئی ہے حقدار؟ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا ٹھیک ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میری ماں ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ، تیرے علاوہ کوئی اس کی خدمت کرنے والا کوئی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا میرے سوا خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جس کی ماں زندہ ہے اور خدمت گزار ہے ماں کے پاس رہ، جب تو ماں کے پاس رہے گا تجھے ماں کی خدمت کا بھی ثواب ملے گا اور میرے حکم کی فرما برداری کی برکت سے اللہ تجھے اس جہاد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھ لیں اویس قرنی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی سنا ہے کہ اپنی ماں کی وجہ سے ان کو کیا مقام ملا، صحابی نہ بنے لیکن ماں کی برکت کی وجہ سے رسول اللہ نے اپنا دیدار ان کو عطا فرما دیا۔ اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق اور بعض روایات میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غالباً اپنی دستار مبارک اور اپنے نعلین مبارک، بعض روایات میں جبہ مبارک آپ نے دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کے قرن جا کر اویس سے کہنا کہ یہ پہن کر سجدے میں جا کر میری امت کی مغفرت کی دعا مانگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویس آئے نہیں، ہم نے دیکھے نہیں، آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اویس کون سا اویس ہے؟ بہت سارے نام ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی پاؤں میں میرے نالین برابر آ جائیں گے وہی اویس ہوگا۔ اگر قرن میں رہنے والے یعنی اویس کے پاؤں، اویس قرنی کے پاؤں کا پیمائش ناپ نمبر حضور کے پاس موجود ہے تو آپ کا اور میرا کیوں نہیں ہے؟ نبی ہوتا ہی وہی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہارا نبی تو تمہارے سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کاش ہم نبی کے قریب ہو جائیں، نبی تو ہے ہی ہمارے قریب، اللہ بھی ہمارے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ ہم سے دور نہیں، ہم نبی سے دور ہیں، نبی ہم سے دور نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے قریب ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ارشاد فرمایا، ما من والد بار، ایک بچہ شفقت، محبت، ادب کی نظر سے جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے، جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے، ان دونوں کو دیکھتا ہے یا ون آف دیم، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ حج ایک نظر، ان ینظر الی والدیہ او احدہما نظرتاً رحمتاً، ایسی نظر کے ساتھ دیکھتا ہے جس میں ادب بھی ہے، محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، اس نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مقبول مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، ان کان فی کل یوم 100 مرہ، اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، حضور نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، کیا اللہ کو اتنا ہی سمجھا کہ اس کے خزانوں میں نہیں؟ اگر 100 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بھی دیکھے، ہر مرتبہ اللہ اس کو حج مقبول مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حج مقبول، ایک ہے حج مقبول اور ایک ہے حج مقبول و مبرور، یہ تین ہیں۔ حج گیا بندہ، ادا ہوا، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، فریضہ ادا ہو گیا۔ دوسرا ہے حج مقبول، اس شخص نے اپنی حفاظت کی، حلال کا پیسہ لے کے گیا اور وہاں فرائض اپنے طور پر ادا کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ اور حج مبرور ہے ایک، مقبول کے بعد اگلا درجہ مبرور کا ہے۔ مبرور یہ ہے کہ جتنے حجاج اس کے قافلہ میں تھے، اللہ نے ان سارے حاجیوں کے حج کو اس کے حج کی وجہ سے قبول کر لیا، یہ مبرور ہے۔ اور اس کی مثال علی بن الموفق کی ملتی ہے، دمشق میں رہنے والا شخص جس کے پڑوس میں اہل بیت کا ایک شخص یعنی ایک فیملی رہتی تھی، جنہوں نے جا کر، وہ مشہور ایک واقعہ ہے، شاید آپ کو علم ہوگا، وہ وہاں سے ایک مردار کا گوشت لے کے آئے، پکانے لگے، ان کی بیوی بیچاری حاملہ تھی، امید سے تھی، گوشت کی خوشبو آئی، انہوں نے کہا ان سے پڑوس والوں سے کہو کہ ہمیں وہ کچھ دے دے۔ تو وہ گئے مانگنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا کام ہے کہ ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں، اور آپ کے لیے جائز ہے؟
انہوں نے کہا ہم تو فاقہ تھے، پریشان تھے، میرے بچے تھے، مانگنا مجھے شرم آتی تھی، میں رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والا گرانا ہے، خاتون تھی، میرا خامد ہے نہیں ہے دنیا سے، میں کس کے دروازے پر جاتی؟ جب بچوں کی پریشانی دیکھی تو باہر نکلی اور میں نے دیکھا ایک مردار چیز پڑی ہوئی تھی، بکری پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کے ران سے گوشت کاٹا اور اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے کیا۔ وہ شخص اٹھا، وہ پارا دوست تھا، موچی تھا، وہ محنت کر کے چند سالوں کے بعد اس نے پیسے یعنی توشہ سفر کا خرچہ جو اس نے جمع کیا تھا اس نے سارا اٹھایا اور رسول اللہ کی خدمت کی یعنی آل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حج یعنی اس نے کینسل کر دیا۔ وہاں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں حتیم میں نفل پڑھ رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی تو حتیم میں دیکھتا ہوں 2 فرشتے آئے، وہ فرشتے ایک فرشتہ پوچھتا ہے کتنے حاجیوں نے حج کیا؟ انہوں نے کہا تقریباً اس مرتبہ جو حاجی آئے ہیں، جو حج کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ان کا وہ 4000 تھے۔ اچھا حج کتنے کا قبول ہوا؟ اس میں کسی کا نہیں قبول ہوا، کسی کا نہیں ہوا۔ نے کہا اچھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی فرشتہ کہتا ہے اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ نے کہا کس وجہ سے؟ فرمایا کہ دمشق میں علی ابن الموفق کی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان حاجیوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ وہ نیکی وہاں جس وقت عبداللہ ابن مبارک کی علی ابن موفق کون ہے دروازے پر پہنچے تو دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ جس وقت دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مبارک ہوں۔ جس وقت عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا تو آپ کی شخصیت ایسی تھی جیسے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں اور نہ کرے کوئی آپ کے دروازے پر، اور آپ باہر جائیں اور کہے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ عجیب سی کیفیت۔ جس وقت یہ چیز کیا نیکی کی تو انہوں نے کہا کوئی نیکی نہیں کی، پڑوس کا میں نے خیال کیا ہے، حج کا ارادہ میں نے یعنی وہ ختم کر دیا تھا، پھر کریں گے، لیکن آل رسول میں سے یہ میرے پڑوس میں رہتے تھے، مجھے خبر نہیں تھی، میں نے ان کی خدمت کی۔ اب انہوں نے فرمایا کہ تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ کے ہاں یہ چانس موجود ہیں۔ اب یہ جن کی والدہ چلی گئی ہے، حافظ رضوان صاحب ہیں، حافظ معیون صاحب ہیں، لیکن کیا ان کا یہ سلسلہ محروم ہو گیا؟ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ماں قبر میں بھی پہنچ کر اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، ماں قبر میں بھی پہنچ کر اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور اللہ اس کی قدر و منزلت کا خیال رکھتا ہے۔ من زار قبر ابویہ او احدہما، جو شخص اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی کوئی بھی اپنی ماں کی یا اپنے باپ کی یا ان دونوں مر گئے ہیں تو ان دونوں کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہر جمعے والے دن زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے اس کے فائدہ کس کو ہوا؟ جی فائدہ کس کو ہوا؟ بیٹے کو۔ قبر والوں سے فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اور ماں کی قبر سے فائدہ ملتا ہے تو اللہ نے جس کو اپنا قرب عطا کیا ہو، جو ولی کامل ہو، پھر جو اللہ کا رسول ہو اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی جائے زیارت کرنے کے لیے تو اس کو کتنا بڑا فائدہ ملے گا۔ اگر ماں سے ماں باپ دونوں ان میں سے کوئی ایک اس کی قبر کے حوالے سے تو اللہ اس کو گناہ کی معافی عطا کر دیتا اور نیکوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کبھی کبھی اس چیز پر تھوڑا سا فخر بھی ہوتا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کلام کیا ہے، اور اسی کبھی کبھی نخرے کے اندر، اسی کبھی کبھی اس شوق کے اندر وہ کبھی کبھی اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے، اور اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں الہ العالمین بتا کہ آج مجھ سے بھی زیادہ کوئی شخص ایسا ہے جو تیرے قریب ہو۔ تو ظاہر بات ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی میں تو کلام کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ، اللہ میرے ساتھ کلام فرما رہا ہے، تو کون ہوگا قریب؟ موسیٰ علیہ السلام کو جواب آیا کہ آپ کی امت میں سے ایک شخص ہے
جو فلاں جگہ پہ موجود ہے، اس ایک عمل کی وجہ سے جو ابھی وہ کر رہا ہے، اس عمل کی برکت کی وجہ سے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ میرا امتی وہ عمل کر رہا ہے کہ جو اس وقت خدا کے مجھ سے بھی زیادہ قریب ہے، عمل کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترے، سیدھے وہاں پہ پہنچے، دروازہ نوک کیا، اندر سے آواز آئی، حضرت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص آیا، آپ نے پہچان لیا، تو کیا کر رہا ہے یہاں اس جنگل میں، ویرانے میں، یہاں تو نے مکان لیا ہوا ہے۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے والدین آپ کے دشمن ہیں، میرے والدین آپ کے دشمن ہیں، اور جب عذاب اترا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ ان کی شکلیں بندروں اور سور جیسی ہو گئیں، میرے ماں باپ گستاخ تھے، گستاخوں کے ساتھ تھے، ان کی شکلیں بدل گئی ہیں، اور میں نے ان کو اس ویرانے میں اپنی اس جگہ میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور میں ان کی خدمت کے لیے آتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ ان کو کھلانے والا کوئی نہیں، وہ اپنے کھا نہیں سکتے۔ آج دوسرا دن ہے اے اللہ کے نبی، کیونکہ جس کی شکل تبدیل ہوئی ہے عذاب کی شکل میں، ٹوٹل 3 دن وہ لوگ زندہ رہے ہیں، 3 دنوں کے اندر اندر وہ ختم ہو گئے، ان کی نسل آگے نہیں چلی اس شکل میں۔ تو جس وقت اے اللہ کے نبی، ان کی آج دوسرا دن ہے اور میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کو کھانے کے لیے دے رہا ہوں، ہیں تو میرے ماں باپ۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ کے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں تو جو اگر اولاد ان کی خدمت کرے تو اللہ کو اتنی پسند ہے، اور جس کے ماں باپ مسلمان بھی ہوں اور بیٹا بھی مسلمان ہو اور وہ ماں باپ کی خدمت کرے تو اللہ اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جن کے ہاں ماں باپ موجود ہیں، یہ اللہ کی رحمت کا کھلا دروازہ ہے۔ حضور حجۃ الوداع کے موقع سے فارغ ہوئے، واپس جانے لگے تو راستے میں ابوا کے مقام پر ٹھہرے۔ ابوا کا مقام حاجی شوکت صاحب کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ہے، اور حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں مدفون ہیں، اور حضور نے اللہ سے اجازت مانگی، مسلم شریف اور دیگر سنن کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں اجازت مانگی کہ الہی مجھے میری ماں کی یاد آئی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرتا ہوا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، آپ قبر پہ تشریف لے گئے۔ حدیث مبارک میں ہے فَبَكَا وَأَبْكَا، حضور روئے اور حضور کے رونے کی آواز سے صحابہ کرام بھی ساتھ رو گئے۔ اجتماعی شکل میں سب زیارت کر رہے ہیں حضور کی والدہ کی قبر کی، تو حضور کی ماں کی قبر پہ جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ کوئی منع کرے تو سعودیہ میں بھی رہ کے منع کرے تو منع کرتا رہے، نبی کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور جس وقت حضور نے عرض کی الہی میں اپنی ماں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، استغفار نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سے 2 ٹولے بن گئے، 2 ٹولے بن گئے لفظ کے کھیل کی وجہ سے۔ ایک ٹولہ یہ بن گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو قبر کی زیارت کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن دعا کے لیے منع کیا ہے، دعا نہیں کرنا اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے حق میں مقبول ہی نہیں ہے، گویا کہ الیاذ باللہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں تھے۔ وہاں سے ان کا یہ نظریہ آ گیا کہ حضور کے والدین اس قسم کے تھے، الیاذ باللہ۔ اور پھر دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، حضور کی اہل سنت نے جو کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دعا میں اس دعا کے لیے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ کہیں
جائے کہ دعا کی وجہ سے ان کی مغفرت ہوئی ہے، اس سے پہلے قبر میں عذاب میں تھے۔ بلکہ نبی وہ تیری ماں ہے، اگر تیرے ہاتھ لگیں تو وہ تیری کوئی چیز کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی، تو اے بتا کہ تیری ماں کو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ پہلے سے ہی ہم نے ان کو جنت میں رکھا ہوا ہے، کسی میں شک نہ پیدا ہو جائے۔ تو ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے حافظ رضوان صاحب، حافظ ہمایون صاحب اور جس کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے، والد کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جایا کریں۔ اس میں فائدہ ان کا بھی ہے کہ ان کو ایصال ثواب ملے گا، آپ کچھ پڑھیں گے تو ساری قبرستان والوں کو فائدہ ہوگا، نہیں تو کم سے کم آپ کو تو فائدہ ہوگا، آپ کے ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوں گے۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کا جو ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ دو چیزیں ہیں، والدین کا مقام اور ایصال ثواب۔ ایصال ثواب میں یہ ضروری فرض نہیں ہے کہ 10 چیزیں سامنے رکھیں پھر دعا کریں، کچھ بھی نہیں ہے تو فقہا فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو جو چیز آپ نے خود کھانی ہے، روٹی تو آپ نے کھانی ہے، پانی تو آپ نے پینا ہے، اسی پانی پر ایک فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میرا اللہ کھانا بھی خود کھائیں اور اس کا ایصال ثواب اپنے ماں باپ کو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی والدہ ماجدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی جو برکات، جو دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبولیت کے درجے سے نوازے۔ اور میں نے سنا ہے کہ سرائے سالہ میں کچھ حضرات ایسے ہیں کہ غالباً اسٹیشن کی مسجد میں ہمارے کون سے ساتھی ہیں، حسنین، مسجد حسنین اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، حسنین قریب رفیق صاحب، ہاں دیکھو ان کی والدہ بھی، ان کی بیوی، ان کی زوجہ ادھر افطاری بھیجی، ادھر واپس آنے لگے، ملاقات بھی نہیں ہوئی، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، یہ چیز ہے۔ ارادے تھے ملیں گے جا کر، انہوں نے کہا جائیں افطاری دیں، لیکن ملاقات نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ ہر دم اللہ کے ذکر میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ ان کی زوجہ کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جتنے حضرات دنیا سے چلے گئے رمضان میں آج تک کے لیے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ذکر کر لیں تو اس ذکر کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی برکت سے قبر کے اندر اللہ نور عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک حدیث پہنچی کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنی قبر کے لیے جمع کر دے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میں نے جمع کر لیا، اب مجھے کسی نے کہا کہ یہ حدیث کسی بنائی ہوئی ہے، موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اصلی حدیث نہیں ہے، تو اب میں نے حدیث کو آزمانا تھا کہ واقعی کیا حدیث ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے متعلقین مجلس میں آنے والے ایک نوجوان کی ماں جو تھی وہ فوت ہو گئی تھی، اور وہ صاحب کشف تھا، میرا مرید صاحب کشف تھا، اس نے توجہ کی اپنی ماں کی طرف، تو اپنی ماں کی تکلیف تھی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، میں اس کو دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں کی کیا تکلیف ہے۔ تو دل میں ہی میں نے وہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ جو میں نے اپنے لیے محفوظ کیا تھا، میں نے اس کی ماں کو ایصال ثواب کر دیا، دل میں، کہا نہیں ہے، دل میں۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی نوجوان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ بعد میں نے پوچھا کہ بتا کہ پہلے پریشان تھا، بعد میں خوشی آ گئی، تو اس نے عرض کی حضرت میں نے اپنی ماں کی طرف توجہ کی تو میری ماں تکلیف میں تھی، میں بڑا پریشان ہوا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں جو تکلیف میں ہے۔ اچانک پھر دیکھا تو میری ماں کی قبر میں نور آ گیا، میری ماں کی قبر میں نور آ گیا، اور میری ماں کی قبر کے اندر جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی۔
آپ نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو حدیث سنی تھی اس کے مطابق میں نے جمع کی تھی، اور میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ کسی نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور کی حدیث یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تیری ماں کو ثواب میں نے دل میں کر لیا تھا، اب اللہ تو دل کی جانتا ہے، ثواب تو وہ پہنچا دیتا ہے، لیکن آج مجھے رسول اللہ کی اس حدیث کی تصدیق بھی ہوگی کہ میرے رسول نے سچ فرمایا۔ لہٰذا میں آپ حضرات کو بھی آپ حضرات کے لیے بھی ہے کہ کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے اپنے لیے جمع کر لیں، اپنے لیے جمع کر لیں اور حضور کے پاس امانت چھوڑ دیں۔ یا رسول اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو یا رسول اللہ ہمیں یہ کلمہ ہمیں لوٹا دے۔ جب آپ قبر میں تشریف لائیں گے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، جب حضور آپ تشریف لائیں تو اس کلمے کا نور بھی آئے گا اور میری قبر میں سہولت ہو جائے گی، مجھے عطا فرما دیں۔ تو اس کلمے کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ ہر شخص اور یہ نور اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ ان کی قبر میں منتقل کر رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ پھر آپ پڑھیں گے، پھر مزہ آئے گا۔ لا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفی اس بات کو اس بات کے تکرار کے ساتھ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ اللہ 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 جل جلالہ پوری کائنات قائم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک زمین پر رہنے والا اللہ 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 کہنے والا ایک شخص بھی ہوگا زمین نہیں پھٹے گی، قیامت نہیں آئے گی، اور جس دن اللہ کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا اللہ کی رحمت والی نظر ہٹ جائے گی۔ جب رحمت والی نظر ہٹی تو غضب ہی باقی رہ جائے گا اور زمین برداشت نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا اللہ اللہ کرو اور زمین کی عمر کو بڑھاؤ۔ اللہ 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 جل شما
اس مائی صاحبہ کی قبر میں عطا فرمائے اور اللہ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو اصالِ ثواب کیا گیا ہے نام میں نے لے لیے اور جو میرے ذہن میں نہیں ہے سب کا اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے آمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آمین الہ العالمین آج کی اس مجلس سے اصالِ ثواب کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے حضور نے وقت کی ضرورت کے مطابق کسی صحابی سے کہا قرآن کی تلاوت کر کے ثواب بھیجو کسی کو کہا کوئی خیرات کر کے ثواب بھیجو کسی کو کہا کہ پانی تقسیم کر کے پانی کا کنواں کھود کے کسی کو کس انداز میں کسی کو کہا اپنی ماں کے لیے حج کرو کسی کو کہا عمرہ کرو کسی کو کہا غربا مساکین کو راضی کرو الہ العالمین آج جس حوالے سے آپ کی سنت کو یہ کھانا جو حضرت تلاوت قرآن مجید تکبیر تسبیح تحلیل جو کچھ پڑھا گیا ہے الہی ان سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما زبر زیر پیش کی سمجھنے فہم کی کوئی غلطی ہوئی ہو بشر ہیں کمزور ہیں اے اللہ اپنی بارگاہ سے معافی عطا فرما کے ان تمام چیزوں کا ثواب پوری مجلس کا ثواب اپنی شان اور اپنے مقام کے مطابق جو تو نے اپنے محبوب کو درجہ اور مقام دیا ہے ان کی شان کے مطابق الہی اپنے محبوب کو ہم سب کی طرف سے اس مسجد شریف والوں کی طرف سے ان صاحبان کی طرف سے الہی ہدیہ کر کے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی آل بیت آپ کے خلفاء آپ کے صحابہ اور آپ کے صحابیات اور آپ کی امت کے صوفیاء اولیاء علماء قیامت تک کے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب الہی سب کو اصالِ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہی تیری رحمت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری آنے والے انسان تک تو سب کو برابر اور بے حساب تقسیم کر دے تیرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ جتنی سمندر میں سوئی دبو کے سوئی نکالی جائے تو اس کا ایک قطرہ تو کم ہو ہی جاتا ہے لیکن تیری رحمت کے خزانوں میں بالکل کمی نہیں آتی اے اللہ تو عظیم ہے تو کریم ہے ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما الہی سرائے سالہ کے جتنے قبرستان میں سوئے ہوئے تیری بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے حال پر رحم و کرم فرما ان میں ہماری حقدار بھی موجود ہیں اے اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرما آپ کے بھی حقدار ہیں اے اللہ ان پر بھی رحم و کرم فرما خاص کر کے جو مائی صاحبہ کے لیے آج کی یہ مجلس ہے الہی ان کے قبر کی منازل آسان فرما حضور کی شناخت عطا فرما قیامت تک کے لیے قبر کا حساب آسان فرما ان کی قبر کو جنت کا باغ فرما اس نور سے ان کی قبر کو منور فرما حد نظر تک کشادگی عطا فرما اور محشر میں حضور کی ان کو شفاعت کبریٰ عطا فرما اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اپنی ذات کا دیدار عطا فرما الہ العالمین ہم سب پریشان حال ہیں کشمیر کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے دیگر اسلامی ممالک جو پریشان حال ہیں الہی کامیابی اور کامرانی عطا فرما اور پاکستان کو استحکام عطا فرما ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما برے اور برائیوں کے راستے پر الہی ہمیں محفوظ فرما اور نیکیوں اور نیکوکاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہی ظاہری باطنی طور پر ہم سب کی حفاظت فرما ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہی زندگی اسلام والی موت ایمان والی عطا فرما سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم خاص کر کے زوجہ رفیق صاحب جو ہیں رفیق صاحب کی جو بیوی عید والے دن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جن کا 10 بجے جنازہ جن کا 3 بجے جنازہ جن کا ہو سکتا ہے تھوڑا سا رات لیٹ بھی ہوں گے 1 لاکھ سے زیادہ بندہ روز مرتا ہے اور 1 لاکھ سے زیادہ چند ہزار بندے روز پیدا ہوتے ہیں یہ دنیا ایک اسٹیشن ہے آنے اور جانے والوں کے لیے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے جس کا ٹکٹ ہوتی ہے پتہ نہیں ہم میں سے کس کا ٹکٹ ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں کل میں آپ کے پاس ہو سکوں یا نہ ہو سکوں آپ کو میں دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں آپ مجھے دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں بس یہ دعا کریں جہاں رہے حضور کی غلامی میں حضور کی امت میں رہے اور حضور کی نظر میں رہے اور دنیا سے جائیں تو حضور کے سکھائے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کے خدمت میں اللہ سب کو جنت عطا فرمائے رفیق صاحب
کی زوجہ اور دیگر جتنے بھی حضرات اللہ سب کی مغفرت فرما اللہم اغفرہم وارحمہم واسکنہم فی الجنہ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وصلی اللہ علی النبی المصطفی اجمعین برحمتک یا اللہ. اس مسجد میں اور بہتر